السلام علیکم۔ آج ہم نیا ناول لے کر آئے ہیں۔ مکمل ناول ہے اور ناول کا نام آخر میں لکھا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ صحن میں لگے فین کی آواز بھی اس کے اعصاب پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ کلمے کے سب سے آگے ماجد کی چرپائی تھی جس پر بیٹھا وہ سمری کو رٹے لگا رہا تھا۔ پریہا ابھی کچھ دیر قبل کتابیں سمیٹ کر اندر سے اٹھ کر آئی تھی اور اپنی چرپائی پر لیٹی تھی۔ تاروں بھرے آسمان پر نگاہیں جمائے وہ سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ ماجد کے ساتھ والی چرپائی پر ابا بیٹھے تھے اور حقے کو کش لگا رہے تھے اور جب دھواں فضا میں چھوڑتے تو عجیب سی بو پھیل جاتی۔ ان کے ساتھ والی چرپائی پر اماں گڑیا کو ساتھ لٹائے سو رہی تھیں اور سب سے آخر میں اس کی چرپائی تھی۔ بیچاری، اللہ، اتنی گرمی میں اتنا بڑا ظلم، جس پر پیڈسٹل کی ہوا بھی نہ پہنچنے کے برابر تھی۔ اس کا ذہن اس وقت گہری سوچوں کی آماد جگہ بنا ہوا تھا۔ اس کو اپنے ارد گرد موجود ہر شخص، ہر چیز اور ہر آواز سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک حقارت آمیز نگاہ اکھڑے پلستر والی سیلان زدہ دیواروں پر ڈالی اور چادر سر تک تان لی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دل میں سے آواز اٹھی تھی جس کا فی الحال اسے کوئی جواب نہ سوچ رہا تھا۔ اسے کیا ہو رہا تھا؟ وہ اپنی کیفیت خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ چند دن پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ اپنی زندگی سے خوش تھی، وہ مطمئن تھی۔ اپنے گھر کے چھوٹے سے سین کی طرح اس کے بہت سادہ اور چھوٹے سے خواب تھے، خواہشیں تھیں، اپنوں کی محبتیں تھیں۔ امتیاز کی چاہت کا مان اور غرور تھا، مگر یونیورسٹی کے پہلے دن حدید ملک پر پڑنے والی پہلی نظر نے اس کا سکون غارت کر دیا تھا، اس کے خوابوں میں آگ لگا دی تھی۔ اس کی شکر کرنے کی عادت ناشکرے پن میں بدل گئی۔ اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنے شاندار مرد نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی کو دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ کیا مجھے محبت ہو رہی ہے؟ اپنے ہی سوال پر وہ گھبرا گئی اور دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ دھیمے سروں پر بجتے میوزک کے ساتھ تھرکتے بدن، اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو اور ڈرنک کی بدبو یا مہک فضا کو عجیب سا بنا رہی تھی۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس حدید ملک مرکزی نگاہ بنا ہوا تھا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا تھا، وہ جس بھی پارٹی میں جاتا، جہاں بھی گیدرنگ ہوتی، وہ پورے ماحول پر چھایا ہوتا۔ اسے اپنے بھرپور مردانہ وجاہت اور باپ کی بے تحاشا دولت پر بڑا فخر، غرور اور مان تھا۔ ہائے حدید! بیلا شیرازی جیسے ہی گارڈن میں داخل ہوئی، اس کی نظر حدید ملک پر جا ٹھہری۔ ہاؤ آر یو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی۔ فائن، حدید ملک نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا اور اپنے سامنے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ اس کا نظر انداز کرنا بیلا شیرازی کو بہت کھٹک رہا تھا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پرفیکٹ۔ اس نے گلاس واپس میز پر رکھا اور اب موبائل اٹھا لیا اور مصروف دکھائی دینے لگا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اب بیلا شیرازی نے بالوں میں ہاتھ مار کر اسے ڈائریکٹ مخاطب کیا۔ پتہ نہیں۔ حدید ملک نے پل بھر کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور ادائے بے نیازی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می۔ اور بیلا شیرازی غصے سے تل ملا کر رہ گئی۔ وہ کب آتی تھی ایسی رویوں کی؟ نہ جانے کتنے لوگ اس کی ایک نگاہ التفات کے لیے ترستے تھے، مگر حدید ملک کے سامنے اس کا آ کر وہ جیسے بے بس سی ہو جاتی تھی۔ ہائے حدید! ایک انتہائی ماڈرن اور معمولی شکل و صورت کی لڑکی لپک کر اس کے قریب آئی اور ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ہیلو! اس نے صرف 2 انگلیاں اس کے ہاتھ سے ٹچ کیں اور قبل اس کے وہ مزید کچھ کہتی وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے دیکھ کر صنف نازک کے دل بری طرح دھڑکتے تھے۔ وہ تھا ہی ایسا۔ موم! وہ سارا ملک کے قریب آیا۔ یس ڈارلنگ۔ ہاف بلاؤز والی سیاہ کلر کی ساڑی میں ان کی گوری رنگت خوب دمک رہی تھی، ٹپ ٹاپ سی تیار۔ وہ کہیں سے بھی ایک بیٹے کی ماں نہ لگتی تھیں۔ آئی ہیو ٹو گو، صبح یونیورسٹی جانا ہے۔ اس نے کلائی پر بنی گھڑی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائیں۔ ملک صاحب کہاں ہیں؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ ڈونٹ نو۔ اس نے شانے اچکائے۔ اوکے ویٹ۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سے کال ملانا شروع کر دی۔ حدید ملک منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پریہا کچن میں آئی تو اماں تیزی سے ہاتھ چلاتی روٹیاں بنا رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے توے پر موجود روٹی پر کچھ مزید گھی لگایا، چنگیز میں اتار کر اس پر رات کا ٹینڈے کا سالن رکھا اور ساتھ میں چائے کا کپ اس کے جانب بڑھایا۔ لو کر لو ناشتہ۔ انہوں نے روکھے لہجے سے خفگی سے کہا۔ مجھے نہیں کرنا یہ ناشتہ، اس نے خفیف سا کہا اور کچن کے دروازے سے پلٹنے لگی۔ ہیں؟ کیوں؟ اماں نے اسے پکارا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ بیزار لہجے میں بولی۔ رات بھی تو نے ٹھیک سے نہیں کھایا کھانا، چل تھوڑا سا کھا لے، وہ پیار سے بولی۔
بھوک نہیں ہے تو کیسے کھاؤں؟ وہ درشتی سے بولے تو اماں ہکا بکا اپنی سعادت مند بیٹی کو دیکھنے لگی جو کبھی بھی اس طرح بات نہ کیا کرتی تھی۔ یہ 20 روپے رکھ لے، یونیورسٹی سے کچھ کھا لینا۔ انہوں نے مزید کہنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس کی جانب پیسے بڑھائے۔ ان پیسوں سے یونیورسٹی سے ایک کپ چائے بھی نہیں ملے گی، وہ کہہ کر مڑی اور کچن سے نکل کر چھوٹا سا صحن عبور کرتی خستہ حال دروازہ پار کر گئی۔ میرا ایک دن ناشتہ کرنے سے کون سی قیامت آنے لگی ہے؟ دنیا کو کیا فرق پڑنے لگا ہے؟ وہ سخت کنوتی ہو رہی تھی۔ بے دلی سے ایک قدم اٹھاتے ہوئے وہ بس اسٹاپ کی جانب بڑھنے لگی۔ یونیورسٹی سے اندر داخل ہوتے ہی وہ بے خیالی میں چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ زمین پر جا گری۔ ہاتھ میں پکڑی کتابیں اور بیگ دور جا گرے۔ آر یو بلائنڈ؟ گاڑی میں سے اس کی کلاس میٹ زرشا ملک نکلی تھی۔ ربش! وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کے ساتھ ہی حدید ملک بھی تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کے قریب آتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تو پریہا کے بے چین دل کو گویا قرار آنے لگا۔ بس اسے ہی دیکھی گئی۔ اسی لمحے اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ وقت تھم جائے اور حدید ملک یوں ہی اسے دیکھتا رہے۔ کم آن! حدید ملک نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے تھامنے میں اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اب ذرا آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ زرشا ملک کو مزید غصہ آیا۔ اس کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے واپس مڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کی کلاس میٹ نویرا احمد تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کا بیگ اور کتابیں اٹھا کر اس کو دیں۔ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ چوٹ؟ غائب دماغی سے کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو گھورنے لگی جو ابھی چند لمحے قبل حدید ملک کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا عبایا مٹی سے کافی خراب ہو چکا تھا۔ حدید ملک بہت مغرور اور خود پسند ہے لیکن بدتمیز نہیں ہے، لیکن زرشا ملک بہت بدتمیز ہے۔ حدید ملک کی فرسٹ کزن ہے۔ نویرا احمد نے اسے ساتھ لے کر قریبی گراؤنڈ میں آ گئی اور دونوں بینچ پر بیٹھ گئی۔ نویرا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کتنی خوش قسمت ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہم لوگ کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ نویرا کافی باتونی تھی، اسے نان اسٹاپ بولنے کی عادت تھی۔ پریہا کی اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر حدید ملک کے متعلق اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ نان سینس! دل کر رہا ہے 2 تھپڑ لگا دو جاہل کو۔ کلاس آف ہونے کے بعد حدید ملک، زرشا ملک اور ان کے فرینڈز یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے جب زرشا ملک نے بات چھیڑی۔ کس جاہل کو؟ نعمان نے ہنستے ہوئے زرشا ملک کا چہرہ سرخ دیکھا۔ پریہا احسان! وہ حقارت سے بولی۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ طلحہ نے دریافت کیا۔ صبح ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی، زرشا ملک نفرت سے بولی۔ اوہو، بالکل کسی ہیروئن کی طرح، سمیرا نے ہنستے ہوئے چٹکلا چھوڑا۔ ہیروئن؟ زرشا ملک نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ سمیرا، شکل دیکھی ہے تم نے اس کی؟ وہ نخوت سے بولی۔ خیر، شکل تو بہت حسین ہے۔ شیراز نے لقمہ لگایا۔ لو، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ زرشا نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور حدید ملک کے علاوہ سب نے ہی سامنے سے آتے نویرا کے ساتھ عبایا میں ڈھکے چہرے اور باوقار چال چلتی پریہا احسان کو بغور دیکھا۔ شیراز، تم کہو تو بات چلائیں تمہاری؟ سمیرا نے اسے چھیڑا۔ وہ دونوں ان سے کافی فاصلے پر جا بیٹھی تھیں۔ شیراز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اگر حدید کا ارادہ نہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ایکسکیوز می! زرشا اسے پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ حدید کا اسٹینڈرڈ ابھی اتنا لو نہیں ہوا، وہ چبا چبا کر بولی۔ حدید سے تو پوچھ لو، طلحہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں اسے تم لوگوں سے بہتر جانتی ہوں۔ اسے ایسے مسکین صورت لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگتی، نہ بولنے کا سلیقہ نہ ڈریسنگ کا۔ وہ جل کر حقارت امیز لہجے میں بولی تھی۔ پریہا! وہ جو کتاب پر جھکی حدید ملک کے متعلق سوچ رہی تھی، نویرا کے پکارنے پر گردن اوپر اٹھائی تو نظر سامنے بیٹھے حدید ملک پر پڑی۔ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے یہ حدید ملک کا گروپ تمہارے متعلق بات کر رہا ہے، وہ رازدارانہ انداز میں بولی۔ میرے متعلق؟ بھلا کیا بات کر سکتے ہیں یہ بڑے لوگ؟ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بڑے لوگ! نویرا نے سر جھٹکا۔ ستم کے مارے چھوٹے لوگ! نویرا کو زرشا ملک زہر سے بھی بری لگتی تھی جو ہر وقت حدید ملک کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ ویسے تم سے مل کر میرا یہ خیال بدل گیا ہے کہ سب امیر لوگ برے نہیں ہوتے۔ اس کی بات پر نویرا مسکرائی تھی۔ اور تم سے دوستی کے بعد میرا خیال بدل گیا ہے کہ سب حسین لوگ مغرور نہیں ہوتے۔ نویرا احمد ادھار نہ رکھتی تھیں۔ میں کہاں حسین ہوں؟ پریہا نے جھیمتے ہوئے کہا۔ آئی سویئر اس یونیورسٹی میں تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ نویرا نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ منہ بم سا مسکرا دی اور حدید ملک کو دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ ہفتے کی شب تھی اور وہ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹی تھی۔ آر یو اوکے؟ آنکھیں بند کرتے ہی ایک مغرور سا لہجہ اس کے آس پاس گونجا۔ پریہا احسان نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کم آن! ذہانت سے چمکتی تفاخر
کہ احساس جلتی دو ساحر آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ کاش وہ وقت رک جاتا۔ اس نے چادر سر تک تان لی اور اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا جسے حدید ملک نے چند لمحوں کے لیے تھاما تھا، مگر اس کا لمس ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ حدید ملک، میں زرشا سے زیادہ حسین ہوں، تمہیں اس سے زیادہ چاہتی ہوں، پھر تم میرے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلتے ہوئے چادر میں سے آسمان پر محو سفر چاند کو دیکھا۔ اس کا بچپن سے خواب تھا، پڑھے گی، اچھی سی نوکری کرے گی، پھر ابا کو اسٹور پر نہیں جانا پڑے گا، ماجد کو خوب پڑھائے گی، گڑیا کو کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروائے گی، اماں دل کی مریض تھیں، ان کا کسی اچھے اسپتال سے علاج کروائے گی، انہیں گورنمنٹ کے اسپتال سے خیراتی ناقے سے علاج نہ کروانا پڑے گا۔ مگر حدید ملک کو دیکھنے کے بعد جیسے سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا۔ اس نے چند دنوں میں سے اس کی خوشگوار جنت کو آگ لگا کر اسے دہتا جہنم بنا دیا۔ حدید ملک، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ پڑی چرپائی پر اماں گڑیا کو خود سے لپٹائے دن بھر کی تھکی سو رہی تھیں۔ ادھر ابا کے خراٹے ماحول کو عجیب و وحشت ناک سا بنا رہے تھے۔ ماجد کی پیشانی نیند میں بھی پرسوز دکھائی دیتی تھی۔ پڑھائی کی وجہ سے وہ بہت تھک جاتا تھا اور کچھ مادی حالات کی وجہ سے بھی۔ کب بدلیں گے ہمارے حالات؟ وہ جیسے حدید ملک سے سوال کر رہی تھی، آنکھیں موندے اس سے مخاطب تھی۔ کاش تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اس کے دل نے تڑپ کر یہ خواہش کی تھی، اور اگلے لمحے وہ اپنی ہی سوچ پر ہنستی۔ سب کچھ ذہن سے نکل گیا تھا، یاد تھا تو صرف حدید ملک۔ بھلا زمین بھی کہیں آسمان کو چھو سکتی ہے؟ اس نے گھبراہٹ میں پھر سے کروٹ بدلی تو اس کی انتہائی پرانی چرپائی کے پائے سے چوں کی آواز بھر کر غائب ہو گئی۔ مگر آسمان بھی تو کہیں نہ کہیں تو زمین سے ملتا ہے، تو پھر حدید ملک مجھے کیوں نہیں؟ اس کا دل کسی ضدی بچے کی طرح اپنے من پسند کھلونے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ تمام رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے دن نکلنے کے قریب کہیں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلی تو تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اس کے اسٹاپ پر پہنچنے تک خوب تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بارش سے بھیگتی بیگ اور فائل لیے کھڑی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ آ جائے، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ کھڑکی میں اسے دیکھتے ہوئے آفر کر رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، اس نے انکار کیا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ حدید ملک نے احساس دلایا، اور کچھ پس و پیش کے بعد وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کی قربت پر پریہا کو حواس باختہ کر رہی تھی۔ ایڈریس بتائیں؟ وہ خیالوں میں گم بیٹھی تھی، آواز سن کر چونکی اور گھر سے قریبی اسٹاپ کا بتایا۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، تم اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس کے دل نے دیوانہ وار خواہش کی تھی۔ اس کا دل بھی بادلوں کے ساتھ برس رہا تھا، اس کے پورے وجود کو خون بارش کی طرح بھگو رہا تھا۔ بس یہاں سے آگے میں چلی جاؤں گی۔ وہ اسٹاپ پر اترنے لگی۔ اتنی تیز بارش میں گھر کیسے جائیں گی؟ وہ کہنے لگا، آپ کی گاڑی میری گلی میں نہیں جائے گی۔ پتہ نہیں وہ اس کی عمارت پر طنز کر رہی تھی یا اپنی قربت پر حدید ملک سمجھ نہ سکا۔ آپ نے میری مدد کی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بیگ اور فائل سنبھالتی اتر گئی۔ حدید نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ گھر پہنچنے تک وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ آج پھر سے اسے ادھورا چھوڑ گیا تھا، اور وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا۔ کیسی ہے میری پری؟ بس مل گئی آسانی سے؟ اماں اسے دیکھتے ہی محبت اور شفقت سے گویا ہوئیں۔ جی اماں، اس نے مختصر جواب دیا اور چینج کرنے چلی گئی۔ میں کھانا گرم کرتی ہوں، کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ اماں نے ہانک لگائی، مگر اس کا دل اب کسی چیز کے لیے نہ چاہ رہا تھا۔ دل کی بس ایک ہی ضد تھی، حدید ملک۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عکس نمایاں تھا، حدید ملک کا عکس۔ پریہا کی بس آج مس ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہلے پیریڈ میں کلاس میں نہ پہنچ سکی۔ آخری چند منٹ رہ گئے تھے جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ وہ کلاس کے باہر رک کر سر کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ اگلے ڈور سے باہر نکلے، پریہا پچھلے ڈور سے اندر داخل ہوئی۔ شکر ہے میری سویٹی، میری جان جگر، میری پیاری دوست آ گئی۔ نویرا اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کے قریب آئی اور اسے گلے لگا لیا، مگر نویرا کے علاوہ وہ کسی کے لیے بھی اتنی اہم نہ تھی کہ کوئی اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا یا اب اس کے آ جانے کا نوٹس کر کے خوش ہوتا۔ گائز، آئی ہیو اے نیوز فار یو۔ سمیرا اور طلحہ اٹھ کر روسٹرم کے قریب آئے تھے۔ ہمارے فرینڈز حدید ملک اور زرشا ملک کی کل انگیجمنٹ ہو گئی اور اب یہ ہمیں ٹریٹ دینے والے ہیں۔ بات سمیرا نے شروع کی اور طلحہ نے ختم کی۔ منگنی؟ پریہا نے دزدیدہ نگاہوں سے حدید ملک کو دیکھا تھا۔ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اسے اپنے تاثرات چھپانے میں کمال حاصل تھا، اس لیے چہرے پر زلزلے کے اثار نمودار ہو کر فوراً معدوم ہو گئے تھے۔ آج یہ دونوں ہم سب کو
पी सी में लंच दे रहे हैं। शरोज़ ने भी उनके करीब आते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब क्लास फेलोज़ ने तालियां बजाकर और विस्लिंग करते हुए उन्हें विश किया था। वो दोनों उठकर रोस्टरम्स के करीब आए थे। ज़रशा और हदीद का कोई मैच नहीं, नवेरा उसके कान के करीब होते हुए बोली, मगर परिहा ने कोई जवाब न दिया। एक पुरहसरत नज़र हदीद मलिक के दमकते चेहरे पर डालकर इश्क से ज़रशा को देखते हुए निगाहें झुका लीं। बहुत बुरी लगती है मुझे ये लड़की, नवेरा फिर से बड़बड़ाई। नहीं या अल्लाह नहीं, इसका दिल दुहाई देने लगा। उसका जी चाह वो चीख चीख कर रो दे, मगर वो ऐसा ना कर सकती थी। वो एक खुददार लड़की थी, उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपना पंदार बहुत अजीज़ था। उस रोज़ आखिरी क्लास लेने के बाद सब क्लास फेलोज़ हदीद मलिक और ज़रशा मलिक की तरफ से दी गई पार्टी अटेंड करने पीछे जा रहे थे, मगर प्रिया लाइब्रेरी आ गई थी। नवेरा ने उसे बहुत समझाया था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, मगर उसने मान कर ना दिया और फिर नवेरा भी नहीं गई। हदीद से कहो थोड़ा बहुत मेरे ऑफिस को भी देख लिया करे स्टडीज़ के साथ। ज़रशा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसके डैडी की ख्वाहिश थी कि हदीद मलिक, जो कि उनका भतीजा था, उनका बिजनेस संभाले। डैड, आपको पता है वो स्टडीज़ को लेकर कितना संजीदा है, साथ में बिजनेस को टाइम नहीं दे पाएगा। ज़रशा जानती थी वो कभी नहीं मानेगा, इसलिए फ़ौरन इनकार किया। एक मरतबा बात करने में क्या हर्ज है। हदीद मलिक बिला का हसीन था। ज़रशा मलिक के पेरेंट्स उसकी जाने से वायदा उठाना चाहते थे और फिर ज़रशा ने बात कर डाली, मुझसे ये तवक्का भी ना रखना कि मैं अब या फिर कभी अंकल का बिजनेस देखूंगा। उसने दो टोक जवाब दिया, ओके लीव इट, मैंने तो यूं ही बात की, अपना मूड ठीक करो। ज़रशा ने उसके बिगड़ते तेवर देखकर फ़ौरन पांसा पलटा। यूनिवर्सिटी से वापसी पर वो पूरा रास्ता रोती रही थी, दिल में अल्लाह से शिकवे करती रही। इतनी भरी दुनिया में सिर्फ एक शख्स मांगा था, क्या चला जाता किसी का अगर वो मुझे मिल जाता। वो स्टॉप पर उतरी और चेहरा स्कार्फ के पल्लू से साफ करते हुए तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ रवाना हो गई। क्या हुआ प्रिया, तुम रोई हो? वो अबाया उतार कर दुपट्टा ओढ़ रही थी जब अम्मा कमरे में दाखिल हुई। उसने अबाया कमरे में लगी कील पर टांगा और पलट कर पलंग पर जा बैठी। प्रिया, अम्मा उसके पास आ बैठी। क्या हुआ है? मेरा दिल हो रहा है, कुछ बताओ मुझे। उन्होंने उसकी थोड़ी को छूकर ऊंचा किया तो आंसू मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरे, उसके गुलाबी आरज़ुओं को भुगोने लगे। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया। उसे रह रहकर ज़रशा मलिक की तंज़िया और तफाखुर भरी नज़रें याद आईं, जो चंद लम्हों के लिए उसकी जानिब उठी थी। किसी की बातों पर ऐसे दिल नहीं जलाते, जिसने भी जो कहा वो गलत कहा। उन्होंने प्यार से उसके गाल पूंछे। अल्लाह की तकसीम बहुत बेहतरीन है, किसी को कुछ देता है तो किसी को कुछ। वह शफकत से नासहाना अंदाज में से समझाने लगी। नहीं अम्मा, उसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ लोगों को सब कुछ दे देता है और फिर उन्हें मज़ीद मगरूर बनाने के लिए हम जैसे नाकाम हारे हुए गरीबों को उनके आसपास रहने पर मजबूर करता है, ताकि हमें हमारी कम आएगी और उन्हें उनकी बर्तरी का एहसास हो। गुड़िया बाहर से भागकर आई और प्रिया से लिपट गई। प्रिया बाजी, मुझे होमवर्क करवा दो। उसने अपनी उर्दू की कापी उसके हाथ में थमाई। ऐसे इंसान, चीज़ या ख्वाहिश से फ़ौरन दूर हट जाओ जो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना रही है। अम्मा मुतफक्कर दिखाई दे रही थी। कभी कभी हम बहुत बेबस हो जाते हैं अम्मा। उसने गुड़िया की कापी खोली और उसे होमवर्क करवाने लगी। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, तुम मुँह हाथ धो लो। एक पुरसोच निगाह उस पर डालकर वो बाहर निकल गई। प्रिया ने एक गहरी सांस खारिज की और गुड़िया को होमवर्क करवाने लगी। हदीद मलिक यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है? वो मामा पापा के साथ बैठा डिनर कर रहा था जब पापा ने अचानक पूछा। बहुत अच्छी पापा। उसने फोक पर लगा चिकन का पीस मुंह में रखा। जावेद भाई चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस देख लिया करो जब भी टाइम मिले। उनकी बात पर मामा ने हदीद मलिक की जानिब तेज़ी से देखा। मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं पर्सनल लाइफ और बिजनेस को अलग रखना चाहता हूँ। उसने नैपकिन से हाथ साफ किए। ठीक है हदीद बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। साइला मलिक ने उसके मूड को भांगते हुए झट से कहा। क्या हर्ज है हदीद, अगर थोड़ा सा टाइम दे दो। बसीरत मलिक अपनी बात पर डटे हुए थे। पापा, मैं लाइफ में किसी किस्म की टेंशन नहीं चाहता, और फिर असूलन मुझे आपका बिजनेस देखना और संभालना चाहिए ना। आपकी बात। बसीरत मलिक उसकी बात पर खामोश हो गए थे। जानते थे वो बहुत खुददार है, कभी नहीं मानेगा। पूरी रात वो बुखार में फटकती रही। उसे बार बार अपने हाथ पर हदीद मलिक का लम्स महसूस होता। कभी कानों में इसकी आवाज़ सुनाई देती और बेचैन होकर जाग उठती। आर यू ओके? आवाज़ एक मर्तबा फिर उसके कानों में गूंजी थी। वो उठकर बैठ गई और सबके सोए हुए चेहरों पर नज़र डालकर अंदर आ गई। अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए उसने टेबल लैंप ऑन किया। उसके सामने असाइनमेंट शीट पड़ी थी, उसने वो उठा ली।
اسے وہ لمحہ نہ بھولا تھا جب اس کا ہاتھ حدید ملک کے ہاتھ میں تھا۔ حدید ملک، کاش تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، اتنی محبت کہ میرے بغیر تمہارا سانس لینا محال ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے مجھے تمہیں دیکھے بنا سانس نہیں آتا، اور جب تم سامنے آ جاؤ تو دنیا کی ہر چیز، ہر انسان میرے ذہن سے محو ہونے لگتا ہے۔ ایک تم ہوتے ہو اور ایک میں۔ اس نے دل کی حالت صفحے کے حوالے کی تو اندر کے ڈپریشن میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ نہ جانے یہ درد کس جرم کی سزا ہے۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے۔ تمہارے بغیر جینا محال ہوتا جا رہا ہے حدید ملک۔ وہ چشمے تصور میں اس سے مخاطب تھی اور اکثر خیالوں میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وقت پر لگا کراڑنے لگا تھا، بس وہ بظاہر اپنے کام اور پڑھائی میں مگن ہوتی، مگر یونیورسٹی میں جب بھی حدید ملک آس پاس ہوتا تو اس کا پورا وجود آنکھ بن جاتا۔ دل سے ایک ہی ہوک سی اٹھتی اسے زرشا ملک کے ساتھ دیکھ کر۔ سر کاظمی نے ساری کلاس کو پریزنٹیشنز اور اسائنمنٹس دی تھیں اور دو اسٹوڈنٹس کو کمبائن کام کرنے کے لیے ٹاپک دیا تھا۔ پریہا سر جھکائے بیٹھی تھی جب سر نے اس کا نام پکارا۔ پریہا، احسان اور حدید ملک اکٹھے کام کریں گے۔ اس کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا تھا اور اس نے دانستگی میں حدید ملک کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ نویرا نے اسے کوہنی ماری تھی۔ زرشا کا منہ دیکھنا، وہ لطف لیتے ہوئے بولی، مگر پریہا کے دل کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو۔ سر کاظمی کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ان کے گروپس بنا کر جا چکے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ کرنا۔ زرشا کا مارے غصے کے برا حال تھا۔ وہ بآواز بلند غصہ نکال رہی تھی۔ نویرا، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی۔ اب اس معمولی بیچاری سے لڑکے کے ساتھ تم کام کرو گے؟ وہ ان کے گروپ کے پاس سے گزری تو زرشا نے اس کو دیکھتے ہوئے استہزائی انداز میں کہا، بہت بری بات ہے زرشا۔ شہروز نے اس کی حمایت کی۔ تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگتی ہیں اسے کچھ کہنے سے؟ وہ بھڑکتے ہوئے بیگ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی۔ حدید ملک اس کے ساتھ تھا۔ پریہا سر کاظمی کے آفس میں آ گئی۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پریہا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، جی بیٹا کہیں۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے سب ٹیچرز اس کو عزت کے ساتھ بہت اہمیت بھی دیتے تھے، ورنہ سر کاظمی سے بات کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ سر، مجھے حدید ملک کے ساتھ اسائنمنٹ نہیں بنانی۔ آپ پلیز کلاس کے کسی بھی اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہہ دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ آفس کے باہر کھڑے حدید اور زرشا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کیا حدید نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ سر کاظمی پرسوچ انداز میں بولے، نو سر۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سر، میں ان کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ایکسٹینٹ حدید اچھا لڑکا ہے، انہوں نے سمجھایا۔ سر، مجھے ان کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ باہر زرشا کا غصے سے برا حال تھا، دوسری طرف حدید ملک خاصا حیران تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اس سے دور بھاگ رہی تھی، ورنہ تو لڑکیاں اس کے ساتھ وقت گزارنے، اسے بات کرنے کے مواقع کی تلاش میں ہوتی تھیں۔ امتیاز دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ایک اس سے بڑی اور ایک چھوٹی تھی۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ پریہا کو پسند کرتا تھا۔ 1 سال پہلے اس کی منگنی پریہا سے ہوئی تھی۔ اب سب گھر والے اس کی شادی پر زور دے رہے تھے۔ پہلے پریہا کی پڑھائی تو مکمل ہو جانے دے، امتیاز نے کہا۔ شادی کے بعد کون سی پڑھائی ہوتی ہے؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم فکر نہ کرو، ہم کروا لیں گے۔ چھوٹی ندا بولی تو خاموش ہو گیا، مگر جانتا تھا پریہا اپنی پڑھائی کے لیے کتنی سیریس ہے۔ وہ ابھی شادی کے لیے رضامند نہ ہوگی، مگر فی الحال اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ پریہا آفس سے نکلے تو سامنے کھڑے حدید ملک اور زرشا کو دیکھ کر سناٹے میں آ گئی۔ پریہا! سامنے سے آتی نویرا نے اسے آواز دی۔ وہ زرشا کی کاٹدار نظروں کو اگنور کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کہاں تھی تم؟ نویرا نے اسے استفسار کیا۔ لسن ٹو می۔ قبل اس کے وہ اسے جواب دیتی زرشا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرشا؟ نویرا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو چھڑایا۔ تم اپنی حد میں رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ زرشا نے انگلی اٹھا کر اسے بات کرنے سے روکا۔ تو پریہا نے بھی تو تم سے کوئی بات نہیں کی؟ نویرا غصے سے بولی۔ حدید ملک خاموشی سے تماشائی بنا کھڑا تھا۔ 1 منٹ نویرا۔ پریہا نے اسے مزید بولنے سے روکا۔ کہیں زرشا، کیا بات ہے؟ وہ اعتماد سے بولی، حدید خود تمہارے ساتھ اسائنمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نخوت سے بولی، تو یہ بات جا کر سر کو بتائیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ زرشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ نفرت سے پھنکاری۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا روب اپنی مگیتر پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں۔ وہ کھلے لہجے میں بولی، اتنا غرور کس بات پر؟ وہ ہو کیا تم؟ وہ استہزائی لہجے میں بولی۔ عنف زرشا، نویرا نے مداخلت کی، تم اگر اچھا پڑھتی ہو تو کیا؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟
वो इसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रही थी। प्रिया ने हदीद मलिक की जानिब देखा, न जाने क्यों उसे वहाँ शिकवा नजर आया। ज़रशा चलो यहाँ से। हदीद मलिक ने सूरत हाल को बिगड़ते देखे तो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से निकलना चाहा। सुमेरा, तलहा और शहरोज भी वहाँ आ गए थे। उसने इंसल्ट किया है तुम्हारी, क्या समझती है ये खुद को, पूछो तो सही इससे। ज़रशा का गुस्सा कम ना हो रहा था। कबल उसके हदीद मलिक उसे वहाँ से लेकर जाता। सरकाज में जो अंदर बैठे सब सुन रहे थे, बाहर निकले और सन्नाटा छा गया। हदीद, ज़रशा और प्रिया आप लोग अंदर आए। वो कहकर पलट गए। नवेरा ज़रशा के मुतवक्का इज़्ज़त अफजाई की तस्वीर से मुस्कुराने लगी और प्रिया का शाना थपथपा कर उसे अंदर की जानिब धकेला। उस शाम उसकी पुप्पो इम्तियाज़ की अम्मी अपनी दोनों बेटियों के हमरा उनके घर आई थी। प्रिया पुप्पो को सलाम करके किचन में आ गई और उनके लिए चाय बनाने लगी। फ़ायज़ा और निदा उसके पास आ गई। क्या बात है, आज हमारे पास नहीं बैठना? फ़ायज़ा ने अपने होने वाले हसीन और जमील भाभी को देखा। मैं चाय बना लूँ? वो बदिक्त तमाम मुस्कुराई। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि उन लोगों की आमद उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। तुम्हें पता है हम क्यों आए हैं? निदा उसके कान के करीब होते हुए राजदारी से बोली। नहीं। उसने नाफहमी से उसे देखा। शादी की तारीख की बात करने, फ़ायज़ा ने हंसते हुए कहा। उसके आसपास धमाके होने लगे थे। वो चंद लम्हे हैरत ज़दा से खड़ी उन्हें देखती रही और फिर बाहर निकल गई। पुप्पो, वो उनके सामने जा खड़ी हुई। मगर मैं पढ़ाई के साथ और कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती और बहुत बावकार और रुख रखाव वाली लड़की थी। पुप्पो ने हैरत से उसे देखा। प्रिया, अम्मा ने उसे घूरा। अंदर जाओ, आप मुझे पुप्पो से बात करने दें, वो बेखौफी से बोली। सेहन अबूर करते हुए अब्बा और माजिद भी उसकी बात सुन चुके थे। बेफिक्र रहो प्रिया, हम शादी तुम्हारी पढ़ाई के बाद ही करेंगे। वो उनकी बात मान गई थी। माजरत चाहती हूँ आपा, अम्मा शर्मिंदा थी। अब्बा भी वहाँ आकर बैठ गए थे। नहीं, कोई बात नहीं। पुप्पो ने पुरसोच निगाहों से उन दोनों मियाँ बीवी को शर्मिंदा चेहरे को देखा। पढ़ाई का बहुत बोझ है इस पर, अब्बा ने गोया सफाई दी। चाय पीने के बाद वो लोग जल्द चले गए थे। प्रिया सख्त शर्मिंदा थी। जोशी जिस बात में उनसे कहे तो बैठी, मगर अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मगर अब कुछ ना हो सकता था। रात का वक्त था। हदीद मलिक अपने बेडरूम में बैठा पढ़ रहा था। सर, मैं उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। यकायक प्रिया की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। उसने किताब से नजर हटाकर इर्द गिर्द देखा। वो मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? हदीद मलिक ने किताब बंद कर दी। उसे इसकी बात पर खासी हैरत हुई थी। वो पहली लड़की थी जो उसके कुर्ब की ख्वाहिशमंद ना थी। हदीद मलिक को अव्वल रोज़ से ही वो सख्त मुखलिफ लगी थी, वरना लड़कियां तो हमेशा उसकी तरफ खींची चली आती थीं और उसे मुखातिब करने और उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढती थीं। क्या उसे अपनी जहानत का गुरूर है? वो टेरेस पर निकल गया। चांद की दूधिया रोशनी पर हर तरफ फैली हुई थी, या फिर उसे अपने हुस्न पर नाज है? वो गहरे सांस लेते हुए सोच रहा था। नर्म और सबक हवा चल रही थी। उसके आसपास आज तक ज़रशा और उस जैसी इंट्रा मॉडर्न और बेबाक लड़कियां रही थीं, पर यहाँ जैसी अबाया में ढकी छुपी बावकार और हसीन लड़की उससे कबल ना देखी थी। चलो देखते हैं तुम मेरे साथ असाइनमेंट में क्या करती हो। उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रखसा थी। आज सर काज़मी ने ज़रशा को बुरी तरह डांटा था। उसके मुकाबले में प्रिया बहुत इज्जत से मुखातिब था। उससे दोबारा पूछा कि क्या वो हदीद मलिक के साथ असाइनमेंट करेगी, और वो दिल ही दिल में हंस दिया जब उसने हामी भर ली थी। प्रिया की माँ माजिद और प्रिया अंदर पढ़ रहे थे। गुड़िया सो रही थी जब खामोश में अब्बा की आवाज़ बुरी। जी। वो भी जाग रही थी। प्रिया को आज क्या हुआ? वो परतशवीश लहजे में बोला, और अम्मा जानती थी कि वो इस सवाल की ज़रूर पूछेंगे। पढ़ाई करती रहती है ना, इसलिए थक जाती है। फिर निदा और फ़ायज़ा ने भी तुझे इतना परेशान किया। उन्होंने बेटी की हिमायत की। बात ये नहीं है परी की अम्मा, उनकी आवाज़ में अंदेशे बोल रहे थे। असल बात मालूम करो, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ाई से घबराने वाली है और ना ही बदतमीज़ है। मन उनकी बात सुनकर खामोश रह गई। वो दोबारा लेट गए थे। दोनों अपनी अपनी सोचों के गिर्द अब भी फंसे हुए थे। फिर कोई बात ना कर सके। अम्मा की नींद उड़ गई थी। असाइनमेंट पर काम शुरू हो चुका था। क्लास से फारिग होकर सब डिस्कशंस कर रहे थे। लाइब्रेरी जाते, मिलकर अपना काम करते, और प्रिया का भी बहुत सा वक्त हदीद मलिक के साथ गुजरने लगा था। वो हत्तल वसी कामयाब रहती उससे अपनी घबराहट छुपाने में, मगर दिल का क्या करती जो उसकी मौजूदगी में बेकाबू होने लगता था। यहाँ लाइब्रेरी में एक किताब देखी थी मैंने हमारे टॉपिक से मुतल्लिक। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में थे और किताबें देख रहे थे जब हदीद मलिक बोला, ये किताब तो आपके हाथ में है। वो दफतन उसकी निगाह पर प्रिया के हाथ पर जा ठहरी।
یہ مجھے دیجیے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ پریہا نے فوراً کتاب اسے تھما دی۔ کیا یہ میں آج گھر لے جاؤں؟ وہ اسے اجازت مانگ رہا تھا کیونکہ کتاب پریہا کے کارڈ پر ایشو تھی۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کر رہے تھے جب زرشا لائبریری میں داخل ہوئی اور حدید ملک کے ساتھ پریہا احسان کو دیکھ کر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ حدید مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو لنچ کرتے ہیں۔ وہ بہت اشتیاق بھرے انداز میں بولی۔ نہیں یار، مجھے اپنا کام کرنا ہے ابھی، وہ مصروف سے انداز میں بولا تو زرشا کو پریہا کے سامنے سبکی کا احساس ہوا۔ کام پھر ہوتا رہے گا، ابھی تم چلو میرے ساتھ۔ زرشا نے آگے بڑھ کر اس کی کتاب کو بند کی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ڈونٹ بی سلی زرشا، حدید ملک نے ہاتھ چھڑایا۔ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا میں نہیں کر سکتا۔ وہ خاصا برہم ہوا۔ تو اب تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ اسے شدید حدت کا احساس ہوا تھا۔ پریا احسان نے لمحہ بھر کو جھکا سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور دوبارہ نگاہیں جھکا لی۔ تو ٹھیک ہے، تم کرو اپنا کام۔ اسٹڈی مجھ سے زیادہ عزیز ہے تمہیں، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ حدید ملک کچھ دیر بیٹھا اس سے ڈسکشن کرتا رہا پر بالآخر اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ زرشا ناراض ہو گئی۔ اب مجھ سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ کچھ جھنجھلایا سا اٹھ گیا۔ خوشبوؤں میں بسا وہ شاندار سا شخص اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آج پھر اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے دل کو ویران کر گیا تھا۔ میرا تو روز دل توڑتے ہو، کاش کبھی تمہیں میرا بھی احساس ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ایسی بدلحاظ تو پریہا بھی نہ تھی جیسی بدلحاظی اس نے اس بار دکھائی۔ وہ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب نسیم نے بات کی تو امتیاز نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیسی بدلحاظی؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی، اور یہ بات سن کر امتیاز بے حد پریشان ہوا اور اگلے روز ہی اس کے سامنے تھا۔ یہ کیسی بات کی تم نے پریہا؟ وہ خفا دکھائی دے رہا تھا۔ خدا کے واسطے امتیاز، اب تم نہ سمجھانے بیٹھ جانا۔ وہ پہلے ہی اماں کی باتوں سے تپی بیٹھی تھی، کچن میں کھڑے چائے بنا رہی تھی جب وہ اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے پری؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ شوق تھا۔ امتیاز تم ان سب کی باتوں میں مت آؤ۔ وہ الٹا اسے سمجھانے لگی۔ پڑھائی ٹف ہو گئی ہے اور زندگی بھی۔ اس نے چائے کپ میں ڈالی۔ اماں کی بیماری، ابا کا ڈاؤن جاتا اسٹور، ماجد اور میری پڑھائی کے اخراجات، گڑیا کا معصوم بچپن، تم سوچو میرا رویہ غلط ہے؟ اور وہ چپ ہو گیا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی پریہا کو سامنے سے نویرا آتی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ اللہ تمہاری اس مسکراہٹ پر میں کسی روز مر مٹوں گی۔ نویرا کی بات پر وہ ذرا سا ہنسی۔ ابھی انہوں نے قدم آگے بڑھائی ہی تھے کہ حدید ملک آن پہنچا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس کی ہیلو کے جواب میں پریہا نے سلام کیا۔ چلیں لائبریری؟ اس نے پریہا کی اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ پہلے کلاس تو لے لیں، سر مسعود نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر لیکچر دینا ہے آج، پریہا کے بجائے نویرا بولی۔ ہمارا بھی بہت سا کام رہتا ہے، اس نے پریہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر کلاس بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ نویرا اپنی بات پر قائم تھی۔ اوکے پریہا، میں لائبریری جا رہا ہوں، آپ کلاس سے فری ہو کر آ جائیے گا۔ وہ اس کے مڑتے ہی پریہا کو یاد آیا کہ اس نے کل حدید ملک کو کتاب دی تھی اور اس کتاب میں وہی صفحہ پڑھا تھا جس پر اس نے اپنا حال دل لکھا تھا، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ نویرا کو کلاس میں چھوڑ کر وہ باہر نکلی۔ اس کا رخ لائبریری کی طرف تھا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ پریہا نے جلدی سے بیگ میں سے موبائل نکالا۔ پریہا باجی، ماجد کی گھبرائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آگے کیا؟ پریہا کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا۔ کچھ پل اذیت ناک خاموشی کی نظر ہو گیا اور پھر فون بند ہو گیا۔ حدید ملک اس کا انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آئی۔ البتہ زرشا ملک اس کی تلاش کرتے ہوئے آ گئی۔ حدید، میں گھر جا رہی ہوں، آج لنچ پر انوائٹڈ ہیں ماما پاپا اور میں۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ جہاں زیب کر رہا ہے، جب ہو گئی تو میں فوٹو کاپی کروا لوں گی، لاپرواہی سے بولی اور اٹھ کر جانے لگی۔ پھر کچھ آنے پر واپس مڑی۔ وہ تمہاری پارٹنر نظر نہیں آ رہی؟ وہ پوچھنے لگا۔ کلاس لینے گئی تھی۔ حدید ملک نے بال پوائنٹ کو کتاب کے اندر رکھا اور زرشا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ کلاس میں تو نہیں تھی؟ اس نے اطلاع دی۔ واٹ؟ وہ سیدھا ہوا۔ زرشا چلی گئی اور وہ غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب وہ نہ آئی تو حدید ملک لائبریری سے باہر نکلا۔ اسے سامنے سے نویرا آتی دکھائی دی۔ پریہا کہاں ہے؟ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نویرا نے اس سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گئی تھی، میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ لائبریری میں ہوگی، نویرا نے بتایا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی، صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور پریزنٹیشن میں۔ وہ غصے سے بولا، نہ تو وہ لاپرواہ ہے نہ ہی غیر ذمہ دار، یقیناً کوئی وجہ ہوگی، وہ اس کو کال کرتی ہوں۔
नवेरा ने बात के इख्तिताम पर सेल फोन निकाला और प्रिया का नंबर मिलाया। मुतवातिर कॉल जा रही थी मगर वो रिसीव नहीं कर रही थी। अब भी आप कहेंगे कि वो लापरवाह नहीं है। वो तंज कनिस्तर छोड़ने लगा। जी हाँ, नवेरा ने उसकी आंखों में देखते हुए एतमाद से कहा। हदीद मलिक चंद लम्हे खड़ा उसके तने नकूश देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। सर झटक कर नवेरा भी आगे बढ़ गई। रात का आखिरी पहर था। वो अस्पताल के लॉन में खड़ी आसमान पर महवे सफ़र चांद को देखते हुए आंसू बहा रही थी और वो सुबह से ही तो रो रही थी। सारा दिन सब वहीं थे, पुप्पो और चचा की फैमिली, मगर रात को सब चले गए। अम्मा, गुड़िया और माजिद भी अब उसके पास निदा और इम्तियाज थे। परी उसे अपने हुक्म में शनासा चाप सुनाई दी और वो पत्थर के मुजस्मे की तरह साग खड़ी थी। मामू ठीक है, उस तरह से खुद को हल्कान मत करो। इम्तियाज उसके करीब आया। मेरे अब्बा बहुत तकलीफ में है इम्तियाज, उनकी टांग टूट गई है। वो मुड़ी और उसकी जानिब देखा। शुक्र करो परी, उनकी जान बच गई है। उसे समझाने लगा, अल्लाह के पास सब मुसीबतें तकलीफ़ें हम गरीबों के लिए हैं, अमीरों को तो नहीं आजमाता। उन्हें तो बस नवाजता है, जो मांगते जाते हैं उन्हें देता जाता है। बेदर्दी से आंसू को रगड़ते हुए वो गोया फट पड़ी थी। वो सिर्फ आजमाता है, किसी को देकर और किसी को ना देकर। अल्लाह से बदगुमान मत हो परी, वो नासहाना अंदाज में बोला। बदगुमान नहीं हूँ, मगर मुझे उससे बहुत शिकवा है। उसकी खूबसूरत आंखें बहुत सूजी हुई थी। इम्तियाज ने उसे बखौर देखा। उसे वो कितनी अजीज थी। उसके आंसू से तड़पा रहे थे। बहुत नफरत महसूस हो रही है खुद से, उस खैराती गंदे अस्पताल से, डॉक्टरों से, पूरी दुनिया से। वो रोते हुए वहाँ से अंदर भाग गई थी। इम्तियाज मुतासिफ नज़रों से देखता रहा। हदीद मलिक ने असाइनमेंट बहुत मुश्किल से मुकम्मल किया था क्योंकि बहुत सा इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रिया के पास था और वो कोई कोशिश के बावजूद उससे कांटेक्ट ना कर पाया। नवेरा ने भी नाइल्मी का इजहार किया। दोबारा उसके घर ही क्या, मगर वहाँ से कुछ पता ना चल सका क्योंकि उसका मुकम्मल पता मालूम ना था। किसी से पूछना मुनासिब ना था। आज उसकी प्रेजेंटेशन थी। उसने तन्हाई देख दी थी क्योंकि प्रिया आज भी नहीं आई थी। आपके पार्टनर किधर हैं? सरकाज़मी ने सीखे जूतों से उसे देखा। सर, वो 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, उसने नहीं बताया। प्रिया ऐसे गैर जिम्मेदार तो नहीं? सर काज़मी पुरसोच निगाहों से उसे देखने लगा। जरशा ने इस्तेज़ाइया अंदाज से मुस्कुराते हुए नुमैरा की जानिब देखा और वो उसे घूर कर रह गई। हदीद मलिक ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी थी मगर उसका मूड सख्त ऑफ था। उसे प्रिया पर गुस्सा था। उसका ख्याल था वो जानबूझकर यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब्बा की तबीयत बेहतर हुई तो अम्मा और माजिद ने उसे ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी भेजा। बाजी, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, माजिद ने उसे समझाया। वो हर वक्त अब्बा के पास बैठी रहती। तुम्हारे अब्बा अब ठीक हैं, अम्मा बोली। उनकी टांग पर प्लस्तर चढ़ाकर उन्हें घर भिजवा दिया गया था क्योंकि हॉस्पिटल में बेड कम थे और मरीज़ ज़्यादा। हाँ, उसने ठंडी सांस फिजा की सपुर्द की। मैं ठीक हूँ। अम्मा के बहुत कहने के बावजूद वो थोड़ा सा नाश्ता करके घर से निकली थी। यूनिवर्सिटी में दाखिल होते ही उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा। हदीद मलिक कहीं ना था। वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ी। प्रिया, वो अचानक ही कहीं से निकलकर उसके सामने आया था। उसे यूं सामने देखकर उसका दिल एक बारगी जोर से धड़का था। जलते बदन पर नरम फुहार पड़ने लगी थी। कहाँ थे तुम 2 दिन से? कितना बुरा किया तुमने मेरे साथ। सारी प्रेजेंटेशन ख़राब करवा दी। तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर नो रिस्पांस। किसी बात का इतना गुरूर है तुम्हें, अपनी जहानत का, मगर मेरा बहुत नुकसान करवाया तुमने। दोबारा भूल कर भी तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं लूँगा। उसे खूब सख्त सुस्त सुनाकर वो जा चुका था। उसके अल्फाज प्रिया के दिल में पर्चियों की तरह पेवस्त हो गए थे। वो खामोशी से उसे देखती और सुनती जा रही थी। प्रिया क्लास में दाखिल हुई तो नुमैरा की उस पर निगाह पड़ी। वो भागकर उसके गले लगी। मेरी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त कहाँ थी? वो सब खैर तो थी? मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की मगर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतनी परेशानी रही। नुमैरा उससे मोहब्बत। इसका नाम नुवैरा है या नुमैरा है? कहीं जगह पे नुवैरा लिखा हुआ है और कहीं जगह पे नुमैरा लिखा हुआ है। नुमैरा उससे बहुत मोहब्बत जता रही थी मगर उसका दिल तो शायद उसे एक शख्स के लिए धड़कता था। इससे इजहार सुनना चाहता था मगर उसके दिल में प्रिया के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना था। रोल नंबर 4, प्रिया एहसान, स्टैंड अप। सरकाज़मी ने आते ही उसे खड़ा किया तो ज़रशा, जिसे उससे बिला वजह खुदा वास्ते का बैर था, खुश होने लगी कि आज तो उसकी शामत आई है। आप 2 दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? सर, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। उसके अल्फाज पर हदीद मलिक के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया। उस पर सख्त शर्मिंदगी तारी हो गई और सरकाज़मी अब उससे उनका हाल अहवाल पूछ रहे थे और हदीद मलिक को सख्त शर्मिंदगी और पेशमानी ने आन घेरा था। नुमैरा अलग परेशान बैठी थी। प्रिया, वो दोनों कैफ़े में बैठी थी जब हदीद मलिक ने उनके पास आया। आई एम सॉरी। वो वाकई शर्मिंदा दिखाई दे रहा था।
مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے فادر کا۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی اور اسے دیکھنے لگا۔ اٹس اوکے۔ پریا نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور اس کے سامنے کھلنے لگی۔ حدید ملک چلا گیا تھا اور پریا کا دل اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ ایک دم ہر چیز سے بیزار ہو گئی تھی۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑنے لگا۔ ان کا MBA کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور گھر میں ایک مرتبہ پھر پریا کی شادی کا ذکر ہونے لگا۔ اماں مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے صاف کہا۔ چپ۔ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ لڑکیاں اپنی شادی کے معاملات میں نہیں بولتی۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی اور گڑیا کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ حدید ملک نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ گزرتے وقت نے اس کے محبت میں اور اضافہ کیا تھا۔ اس میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تم بھی مجھے چاہتے ہو، وہ رضائی اوڑھتے ہوئے سوچنے لگی۔ کاش کبھی تم جان سکو، کوئی تمہارے عشق میں اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری سیمسٹر چل رہا تھا، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی چھوڑنی تھی۔ اس خیال سے ہی اس کا دل کانپ جاتا تھا۔ اور پھر وقت کا پہیہ اتنی تیزی سے گھوما کہ وہ دن آ گیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی نہیں، حدید ملک کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ نہ امید کی کوئی کرن، نہ آس، نہ کوئی دیا، کچھ بھی تو نہ تھا۔ یار اس ویک اینڈ حدید اور درشا کی شادی ہے۔ نمیرا نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ اچھی بات ہے، پریا نے دل کے درد کو دباتے غم کو چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پتہ نہیں یار مجھے ہمیشہ ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے حدید ملک تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ پریا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے سیل پر اماں کی کال آ رہی تھی۔ اندر بہت شور تھا۔ وہ موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں نمیرا کے ساتھ آؤں گی، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اماں اس کی دیر سے واپسی کے خیال سے پریشان تھی۔ وہ بات کرتے کرتے کافی دور نکل آئی تھی۔ شام خاصی گہری ہو چکی تھی، یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی۔ وہ کال بند کر کے مڑی تو اس کے پاؤں نہ جانے کیسے پھسلا اور قبل اس کے وہ گر پڑتی ہوئی دو مضبوط باہوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ دور سے آتی زرشا نے یہ منظر دیکھا تو غضبناک ہوتی آگے بڑھی۔ آر یو اوکے پریا؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ وہ بولا تو پریا حال میں لوٹ آئی۔ تو یہاں یہ سین چل رہا ہے؟ زرشا نے اس کے سر پر چیخی تو حدید ملک نے اسے فوراً چھوڑا۔ یہ تو بہت بار تمہارے قدموں میں گری ہے اور میرے سامنے تو تم ڈرامہ کرتے ہو مجھ سے محبت کا، اس میں انٹرسٹ نہ لینے کا، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ پریا آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ اور تم؟ اب اس کی جانب مڑی تھی۔ پرسائی اور نیکی کا ڈھونگ نچاتی ہو، یہ ہے تمہارا اصل چہرہ۔ پریا اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ دیکھو زرشا، حدید ملک بولنا چاہا۔ شٹ اپ، اس نے زناٹے دار تھپڑ پریا انسان کے منہ پر مارا تھا۔ اس کی تلاش میں آئی نمیرا یہ منظر دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا زرشا؟ حدید ملک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ تم دونوں کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے مجھے شروع سے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ نمیرا ان کے قریب آئی اور وہ بت بنی پریا کو پکڑ کر ساتھ لگایا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی زرشا؟ وہ غصے سے بولی۔ اپنی اسنیک پروین سہیلی سے پوچھو۔ اور حدید ملک تم؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ مجھے چیٹ کر رہے تھے؟ میں تمہیں بتاؤں گی۔ پریا کی آنکھوں میں سے بے بسی اور ذلت کے احساس سے آنسو نکل پڑے۔ آئی ایم سوری پریا۔ حدید ملک سخت نادم تھا۔ زرشا خوب زہر اگل کر جا چکی تھی۔ پریا، وہ چکرا کر نیچے گری تھی۔ نمیرا اور حدید اسے آوازیں دے رہے تھے مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پریا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے بے ہوش رہی تھی اور اس دوران نمیرا ہاسپٹل میں رہی تھی۔ وہ شہر کا مہنگا ترین ہسپتال تھا۔ تمام اخراجات حدید ملک اٹھا رہا تھا۔ پریا کے والدین سے نمیرا نے یہی کہا تھا کہ اس کے تمام اخراجات وہ ادا کرے گی۔ رات کا وقت تھا، پریا سو رہی تھی۔ حدید ملک آہستگی سے ڈور کھول کر اندر آیا۔ اس کی اماں بھی سو رہی تھی۔ نمیرا گھر چلی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا اچھی لڑکی۔ اس نے پھولوں کا بکے اس کے سرانے کے قریب رکھتے ہوئے سوچا، میں تمہارے دکھ کی وجہ بنا۔ وہ چند ثانیے کھڑا اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور پھر پلٹ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی پریا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اس کے نظر اپنے سرانے پر پڑے پھولوں پر جا ٹھہری۔ یہ کون لایا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ حدید ملک؟ دل میں درد کے ساتھ ایک خوشی گمانی پیدا ہوئی۔ اس نے طویل ٹھنڈی سانس خارج کی اور آنکھیں موند لیں۔ مجھے پھول نہیں، تم چاہیے ہو حدید ملک، وہ تڑپنے لگی تھی۔ درشا نے خوب ہنگامہ اٹھایا تھا۔ اس نے حدید ملک سے شادی سے انکار کیا تھا مگر اس کے والدین نے اسے مشکل سے رضامند کیا۔ حدید، تم اسے پسند کرتے تھے نا؟ وہ شادی کے بعد بھی اکثر یہ سوال کرتی تھی۔ پلیز درشا، وہ زچ ہو جاتا۔ ایسا کچھ بھی کبھی بھی میرے دل و دماغ میں نہیں رہا، وہ حوصلے سے جواب دیتا۔ مگر درشا کو یقین نہ آتا۔ رفتہ رفتہ بات بگڑنے لگی اور ان کے جھگڑے ہونے لگے۔ کبھی وہ آفس سے لیٹ آتا تو اس کے سر ہو جاتی۔ پریا سے ملنے گئے تھے؟ اور وہ سر پکڑ کر لیتا۔ بلاخر اس نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔
مائرہ ملک اس کے اس فیصلے سے بہت اداس تھیں، مگر وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا۔ اسے چھٹکارا پانے کے لیے وہ زہر کا یہ گھونٹ پی گیا تھا۔ وہ اسے لے کر لندن چلا گیا تھا۔ وقت کا کام سے ہے گزرنا اور گزرتے جانا، یہ تو کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ ہی کسی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ پریا کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ 8 سال گزر چکے تھے عدین ملک کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ اس نے عدین ملک کا انتظار بھی نہ کیا۔ عدین ملک اور امتیاز اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے تھے۔ آج بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل اب بھی اس مقام پر ٹھہرا ہوا تھا جہاں عدین ملک اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اس کی یادوں کے سہارے جی رہی تھی۔ اپنے آفس کی گلاس پال میں کھڑی وہ باہر سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ سوچے کے گرد اب بھی پھنسی کھڑی تھی۔ وقت نے عدین ملک کو اس سے چھین کر بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے MD کے عہدے پر فائز تھی۔ کرائے کے چھوٹے سے مکان سے اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ گھر میں ہر سہولت، گاڑی موجود تھی۔ ماجد پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا تھا اور گڑیا بھی شہر کے سب سے اچھے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ ابا کی دکان بند کروا کر انہیں کپڑے کا کاروبار کروا دیا تھا۔ اما ابا حج بھی کر آئے تھے۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، صرف عدین ملک نہ تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو بستر پر لیٹی تو آنکھ بند کرتے ہی جیسے یادوں کا ازدحام اس پر الغار کرنے لگتا۔ اس کی محبت کی خاطر اس نے امتیاز کو ٹھکرایا تھا اور اس کی شادی اپنے چچے زاد بینا سے ہو گئی تھی۔ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ پریا کی زندگی کا سونا پن اما ابا کو بے کر رکھتا، مگر وہ انہیں ٹال جاتی۔ کوئی نہ جانتا محبت کسی دیمک کے زدہ کیڑے کی طرح اسے اندر ہی اندر چاٹ رہی تھی۔ اس کے درد کا علاج ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو اس نے خیالوں کی دنیا سے دامن چھڑایا اور حال میں لوٹ آئی اور پلٹ کر ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگا۔ اما ابا کو بے کل رکھتا، مگر وہ انہیں ٹال جاتی۔ کوئی نہ جانتا تھا محبت کسی دیمک زدہ کیڑے کی طرح اسے اندر ہی اندر چاٹ رہی تھی۔ اس کے درد کا علاج ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو اس نے خیالوں کی دنیا سے دامن چھڑایا اور حال میں لوٹ آئی اور پلٹ کر ٹیبل سے موبائل اٹھانے لگی۔ عدین ملک تھکا ہوا آفس سے گھر لوٹا تو حسب معمول زرشا گھر پر نہ تھی۔ کچھ دیر بیٹھا اس کے انتظار کرتا رہا، بالآخر اسے کال کی۔ ہائے ہدی، وہ چیخی۔ اس کے پیچھے خوب بے ہنگم موسیقی اور شور تھا۔ تم گھر آ گئے؟ سرسری سا پوچھا۔ ہاں۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ تم کدھر ہو؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ میں فرینڈز کے ساتھ ایک پارٹی میں ہوں، تم میرا ویٹ نہ کرنا، ڈنر کر لینا، اس سے ہدایت دیتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ عدین ملک کا پارا مزید ہائی ہونے لگا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ لوگ لندن میں مقیم تھے اور زرشا کا یہی معمول تھا۔ اسے شادی کر کے عدین ملک کو ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور پینے کے ساتھ ساتھ غصے کے گھونٹ بھی بھرنے لگا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر آئی اور اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹکی اور پھر آگے بڑھ کر جویلری اتارنے لگی۔ ظاہر ہے جس شخص کی بیوی رات کے 1 بجے تک لاپتہ ہو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ وہ سختی سے گویا ہوا۔ کم آن حدید، وہ مڑی۔ یہ مڈل کلاس پاکستانی ہسبینڈز کی طرح بہیو مت کرو۔ وہ مشتعل ہوئی۔ تمہیں کچھ احساس ہے زرشا کہ تم کتنا غلط کر رہی ہو؟ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لینے لگی۔ پورا دن آفس میں گزار کر آتا ہوں اور تم گھر سے غائب ہوتی ہو۔ حدید میں گھر پہ سج سنور کر تمہارا انتظار کرنے والی بیوی نہیں بن سکتی، وہ درشتی سے بولی۔ سچ بتاؤں تم کسی بھی طرح کی بیوی نہیں بن سکتی۔ جن لڑکیوں کو آوارہ پھرنے کی عادت ہو، شوہر کے ہوتے ہوئے بوائے فرینڈز کے ساتھ گھومتی ہوں اور پھر کلب میں آباد کرتی ہیں، گھر نہیں آباد کرتی۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ سالوں تک جو بات اس کی نوک زبان پر نہیں آئی تھی آج آ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیکورڈ سوچ پر حیرت ہو رہی ہے، مگر میں تمہارے کہنے سے اپنی ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑ سکتی۔ میری زندگی ہے جیسے چاہوں گزاروں۔ وہ بلا کے ضدی تھی۔ تم سے مجھے یہی امید تھی۔ وہ باہر نکل گیا اور بقیہ رات اس سرد، بے رحم اور اجنبی دیس کی اجنبی فضا میں تنہا گزار دی۔ بہت سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جلنا اور جلتے رہنا میرا مقدر کیوں ٹھہرا۔ اور مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ میں جب یونیورسٹی گئی تو عدین ملک پر پڑھنے والی غیر دانستہ نگاہ کے بعد میں نے دانستہ نگاہ کیوں ڈالی؟ کیوں اسے چوری چھپے دیکھا، اسے دل میں بسایا، اسے چاہا، اسے تنہائیوں میں سوچنے کا گناہ کیا؟ محبت جب کسی محرم رشتے میں جنم لیتی ہے تو رب کی عطا ہوتی ہے، اور جب 2 نامحرموں میں پیدا ہونے والی محبت سزا ہوتی ہے اس گناہ کی جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ ٹیرس پر کھڑی آسمان کے وسطوں میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ پریہا، یہ آواز وہ ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑی رہی۔ کیسی ہو؟ وہ مڑی اور امتیاز کی جانب دیکھا۔ پریہا، تم شادی پلیز امتیاز۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے منع کیا۔ اماں تمہیں مجھے سمجھانے کا کہتی ہیں، تم ان کی بات سن لیا کرو، مگر مجھے مت کہا کرو۔ وہ سختی سے لب بھینچے کھڑی تھی۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟
نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کر رخ موڑ لیا، مبادا وہ اس کی آنکھوں میں حدید ملک کا عکس دیکھ لے۔ وہ ہمیشہ اس کی طرح مایوس لوٹ گیا تھا۔ پریا کو یہ زخم تنہائی سہنا تھا۔ اس کی واحد دوست نمیرہ شادی کے بعد انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اب وہ ایک مشین کی طرح دن رات محنت کرتی تھی، مگر وہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ یادیں، وہ چہرہ تو اس کی زندگی کا سرمایہ تھا۔ زرشا پریگننٹ تھی اور اس خبر پر اس نے قیامت اٹھا رکھی تھی۔ زرشا، مجھے یہ بچہ چاہیے، حدید ملک دو ٹوک لہجے میں بولا۔ سوری حدید، میں یہ نہیں کر سکتی، وہ دو بدو بولی۔ میں اس بار تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یہ تیسری بار تھی، ہر دفعہ اپنی مرضی کرتی ہو۔ حدید ملک چپ ہو جاتا ہے۔ مجھے تمہاری اجازت نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ وہ ہٹ درمی سے بولی۔ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا اگر تم نے، میں اسے چھٹکارا حاصل کر کے رہوں گی۔ تم چاہتے ہو کہ تم آزاد گھومو، لائف انجوائے کرو، اور میں یہاں بیٹھ کر تمہارے لیے بچے پیدا کروں؟ وہ بدتمیزی سے بولی۔ میرے لیے؟ وہ شوق تھا۔ کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے بچوں کی؟ نہیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ تم سے شادی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ وہ پچھتایا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں جو تمہیں ایک لبرل انسان سمجھتی تھی، تم تو اندر سے وہی پست ذہن پاکستانی بن نکلے۔ وہ پھنکاری۔ کنزرویٹو ہونا بے غیرت ہونے سے بہت بہتر ہے، وہ بولا۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ ضد پر اتر آئی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اسے دھمکی دی۔ مائی پلیئر، وہ زور سے ہنسی۔ میں طلاق سے ڈرنے والی عورت نہیں ہوں، وہ استحضائی انداز میں بولی۔ حدید ملک نے اسے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگلے روز اس نے بچے کی زنجیر پاؤں سے اتار کر پھینکی اور دو روز بعد حدید ملک نے اسے طلاق دے کر انتہائی دکھ کے عالم میں پاکستان چلا گیا۔ حدید ملک نے زرشا کے لگائے زخموں کو دل سے لگا لیا تھا۔ وہ نہ کہیں آتا تھا، نہ جاتا تھا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا تھا۔ پاپا آج اسے زبردستی ایک بزنس ڈنر پر لے گئے تھے، وہاں بھی وہ الگ تھلگ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ایک نفیس، باوقار اور انتہائی حسین لڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ اس کے پاپا سے بات کر رہی تھی، اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ حدید ملک اس سے دیکھے گیا، جیسے چہرہ اس کا جانا پہچانا کچھ شناسا سا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے اٹھے تھے اور اس کے قریب آ رہے تھے۔ حدید بیٹا، ان سے ملو، یہ ہیں مس پریہا احسان، حسن گروپ کی ایم ڈی۔ پاپا نے اس کا متعارف کروایا۔ پریہا؟ اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذہن کی اسکرین کے پردے پر بہت سے منظر واضح ہونے لگے۔ کیسی ہیں آپ؟ حدید ملک کو سامنے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی تھی۔ وہ آج بھی عبایا پہنے ہوئے تھی، مگر اب اس کا عبایا کافی اسٹائلش تھا، جس پر بلیک موتیوں کا نفیس کام ہوا تھا۔ سر پر بلیک اسٹولر لیے ہلکا سا میک اپ کیا وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہت برا، وہ تلخی سے مسکرایا۔ پریہا اسے دیکھے گئی۔ اور زرشا؟ دل کا درد دباتے اس سے پوچھ ہی رہی تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ پریہا نے بری طرح چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ او ہو، مجھے افسوس ہوا۔ وہ بس یہی کہہ سکی۔ آپ کے ہسبینڈ اور بچے؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے اس ستمگر بے خبر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے شادی نہیں کی۔ حدید ملک نے اب کی بار چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں؟ دانستگی میں اس کے منہ سے نکلا۔ ایسا کوئی ملا ہی نہیں۔ مسکرا رہی تھی، مگر حدید ملک کو اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد دکھائی دیا۔ ایکسکیوز می؟ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، مگر حدید ملک اس کی باوقار شخصیت کے سحر میں کھو سج گیا تھا۔ واپسی میں وہ اس کے قریب آیا۔ پریہا، کیا آپ مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہیں؟ وہ اس کی جانب آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پسو پیش کے بعد اسے نمبر دے دیا تھا۔ پارٹی میں آنے سے پہلے حدید ملک کا موڈ بہت خراب تھا، مگر واپسی تک اس کا موڈ خاصا بہتر تھا۔ ماجد کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ پاکستان واپس آ رہا تھا۔ ماجد کے ساتھ ساتھ میں پریہا کو بھی رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کے دل میں خواہش ایک مرتبہ پھر جاگ اٹھی تھی۔ پریہا جو پانی پینے کے لیے آئی تھی، اماں کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ میری بھی یہی خواہش ہے، بہت محنت کی ہے اس نے، جتنا اس نے ہمارا کیا کوئی بیٹی نہیں کرتی، مگر ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ ابا بھی ان کے ہم خیال تھے۔ اور اپنے روم میں لوٹ کے آئی۔ جب سے حدید ملک کو دیکھا کسی ضدی بچے کی طرح اس کی جانب دل مائل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا موبائل بیپ دینے لگا۔ نمبر انجان تھا۔ ہیلو؟ اس نے موبائل فون سے کان سے لگایا۔ پریہا، میں حدید بات کر رہا ہوں۔ اس نے آواز سنتے ہی جٹ آنکھیں کھول لی۔ کیا آپ کل میرے ساتھ لنچ کر سکتی ہیں؟ وہ اس کے آفر پر حیران ہوئی تھی۔ سوری، میں کل بزی ہوں، اس نے بہانہ بنایا۔ تو پرسوں؟ اس نے ہمت نہ ہاری۔ یہ پورا ویک میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے فون بند کیا اور بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنے لگی۔ حدید ملک اپنے روم میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور ساتھ ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کافی ختم کرنے کے ساتھ ہی اس نے کتاب بند کی اور اسے ریک میں رکھنے لگا۔ تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی کتاب نیچے گر گئی۔ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو نگاہیں اس صفحے پر جا ٹھہریں جو اس کی کتاب سے نکل کر زمین پر گرا تھا۔
کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم۔ وہ پڑھتا جا رہا تھا اور حیرت و اضطراب سے اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھیں۔ ایک لڑکی اتنے سالوں سے اس کی محبت دل میں دبائے خاموشی سے خود کو برباد کر رہی تھی۔ مائی گاڈ! اس نے پورا صفحہ دوبارہ پڑھا، مگر نہ تو تحریر بدلی نہ ہی اس کے لکھے جذبات کو۔ لڑکی اتنی باوقار بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی محبت کو اپنے وقار اور شرم و حیا پر قربان کر دے۔ وہ حد درجہ متاثر ہوا تھا۔ اسے پریہا اچھی تو تب ہی لگی تھی جب وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتی تھی، مگر وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ اس کے دل میں حدید کے لیے ایسے جذبات ہیں۔ حدید ملک نے اسے صفحے کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ سوچتے ہوئے سو گیا۔ ماجد کی شادی کا ہنگامہ جاگا تو ساتھ ہی پریہا کے لیے ایک مرتبہ پھر رشتوں کی لائن لگنے لگی۔ وہ ان سب چیزوں سے بیزار اپنے آفس میں جا چھپتی۔ حدید ملک نے اسے ملنے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسے ٹالتی رہی۔ واہ باجی، کتنا مزہ آئے گا، بھائی کی شادی ہوگی۔ وہ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پریہا بھی آفس سے آئی تھی۔ گڑیا مسلسل اس کے کان کھا رہی تھی۔ صرف بھائی کی نہیں، پریہا کی بھی شادی ہوگی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ باجی کی شادی کس سے؟ گڑیا ایکسائٹڈ تھی۔ یہ بھی بتا دوں گی جلد، اماں مانی خیزی سے بولی۔ پریہا وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ اماں فوراً اس کے پیچھے آئیں۔ آج حدید ملک اور اس کے والدین آئے تھے۔ اماں کی بات پر وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ حدید ملک؟ کون حدید؟ وہ کھلاتے ہوئے بولی۔ اس کے والد کوئی کاروباری آدمی ہیں، بہت امیر کبیر رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ سچ بتاؤں، مجھے حدید بہت پسند آیا۔ اسے حدید ملک سے ایسی توقع نہ تھی۔ اماں میں تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اس بات کا جواب نہ دیا۔ تمہاری یہی تھکن اتارنا چاہتی ہوں؟ بہت ہو گیا پریہا، میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ اماں نے اپنا فیصلہ سنا کر جا چکی تھی۔ وہ آنکھیں مودے لیٹی تھی جب اس کا موبائل بیپ دینے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کیسی ہیں پریہا؟ حدید ملک کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹ آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسی امید نہ تھی آپ سے، وہ خفگی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ کیسی؟ وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے بولا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر پر پرپوزل بھجوائیں؟ وہ برہم ہوئی۔ مجھ سے بدگمان مت ہونا پریہا، وہ جھٹ سے بولا۔ آپ نے مجھے میرے گھر والوں کی نظر میں گرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مشتعل ہوئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ پرپوزل آنے سے کوئی لڑکی گھر والوں کی نظر میں گر سکتی ہے۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے کال ڈراپ کر دی۔ حدید ملک خفیف سا مسکرایا اور لڑکی دھیرے دھیرے اس کے حساب پر سوار ہونے لگی تھی۔ حدید ملک اس کے ہمراہی کے خواب دیکھنے لگا۔ حدید ملک کے پیرنٹس کو پریہا بہت پسند آئی تھی۔ وہ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، مگر پریہا مان کر نہ دے رہی تھی۔ ملک صاحب پریہا کی فیملی کو ڈنر انوائٹ کیا تھا۔ سائرہ ملک نے ان کے پاس بیٹھی باتیں بتا رہی تھی۔ بہت اچھا کیا ہے، پریہا سے مل کر حدید کافی بدل گیا ہے۔ جو کچھ زرشا نے اس کے ساتھ کیا، مجھے اس کا سنبھلنا مشکل لگتا تھا۔ بصیرت ملک کو گویا ہوئے اللہ پوچھے زرشا کو۔ سائرہ ملک نفرت سے بولی۔ میرے اتنے اچھے بیٹے کی قدر نہ کر سکی۔ انہیں زرشا کچھ خاص پسند نہ تھی، مگر شوہر کے سامنے مجبور ہو گئی تھیں۔ پھر حدید کی بھی اس سے کافی دوستی تھی۔ پریہا بہت اچھی ہے، حدید اسے پا کر سب غم بھلا دے گا۔ بصیرت ملک کی بات سے سائرہ ملک کو طمانینت کا احساس ہوا۔ پریہا ابھی بھی ایک میٹنگ سے لوٹی تھی۔ رات بھر جاگنے اور پریزنٹیشنز دینے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ انٹر کام پہ چائے کا کہہ کر لیپ ٹاپ آن کے ضروری ای میلز چیک کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ کم ان، اس نے مصروف سے انداز میں اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور شاکڈ رہ گئی۔ سامنے حدید ملک کھڑا تھا۔ میں کم ان؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کی شرارت کو بھانپتے ہوئے وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نگاہیں جمائے مصروف نظر آنے لگی۔ آپ کے بغیر اجازت نہ صرف آپ کے روم میں آ رہا ہوں بلکہ آپ کی زندگی میں بھی۔ حدید ملک بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آن رکا اور گمبھیر لہجے میں بولا۔ پریہا کا دل ہاتھوں میں پیروں میں دھڑکنے لگا۔ بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ وہ اسے نظروں کے احسار میں لیے ہوئے تھا۔ بیٹھ جائیں۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور گویا اجازت دی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ مجھے 10 منٹ دیں گی؟ وہ مسلسل مصروف پر نظر آنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ بالآخر حدید ملک کو مداخلت کرنا پڑی۔ اب کہنے کو کیا بچا ہے؟ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھی تھی۔ اس نے رائل بلو کلر کا عبایا پہن رکھا تھا، ساتھ میں ہلکے رنگوں کا ملٹی کلر کا اسٹالر لے رکھا تھا۔ حدید ملک اس کے دلکش سراپے کی رعنائیوں میں کھونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں پریہا۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی، اس کے بات پر کوئی تاثر نہ دیا۔ اسے دیکھا۔ ہر اس غلطی اور زیادتی کی جو میں نے یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ کی۔ وہ دیوار پر لگے کیلنڈر کو گھور رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ خود اس کا احساس بھی مجھے آخری دن پارٹی والے واقعے پر ہوا۔ پریہا بالکل نہ چونکی۔ کیلنڈر سے ہوتے اس کی نظریں وال کلاک پر جا ٹھہری۔ مگر تب سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ میں آپ سے اظہار محبت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے کرنے سے آپ کا کردار مشکوک ہو جاتا اور یہ مجھے ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ اب اپنی چیزوں کو گھور رہی تھی، سو دل کی بات دل میں دبائے چلا گیا۔ مگر یقین کرو، میں پچھلے 5 سالوں میں آپ کو نہ بھلا سکا
اور اس میں بہت ہاتھ زرشا کا بھی ہے۔ اس نے پل بھر کا توقف کیا۔ وہ مجھے آپ کے حوالے سے تانے دیتی تھی۔ اس نے میرے دل میں دبی ہوئی اور سوئی ہوئی محبت کو اپنے شک اور تانوں سے آگ سے جلایا۔ 5 سال میں نے بہت اذیت میں گزارے ہیں۔ پریا پیپر ویٹ کو گھور رہی تھی۔ میرا دل بہت بے چین اور بے قرار رہا ہے۔ زرشا کو طلاق دے کر جیسے کوئی بوجھ تھا جس سے میں آزاد ہوا، مگر دل میں ایک احساس شدت سے تھا کہ نہ جانے کیا کھو گیا ہے میرا، جو دل کی اداسی جاتی ہی نہیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس روز آپ کو پارٹی میں دیکھا تو دل کو قرار آنے لگا، بے چین روح سرور پانے لگی، اور تب مجھے اپنی پریشانی کا سبب معلوم ہوا۔ پریا احسان نے اس کے الفاظ سے پگھلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا۔ میں جانتا ہوں میری ذات آپ کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں صرف محبت دوں گا۔ میز پر پڑی اس کی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ نہیں حدید، اس نے پہلی بار حدید ملک کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کا عکس بہت گہرا تھا۔ صرف ایک موقع پریا، وہ التجا کرنے لگا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور اسے پا لینے کی خوشی اور دکھ میں بھی بہہ رہے تھے۔ اسے اتنے برسوں جدا ہونے کی تکلیف، اس نے گہری نظروں سے حدید ملک کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی خاموش نظروں کا مفہوم پڑ چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ٹیشو تھمایا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں پریا سے وہ کتاب لے کر حدید ملک اسے رکھ کر بھول گیا تھا۔ پھر پریا نے بھی اس سے کتاب مانگی نہیں تھی، بلکہ وہ لائبریری میں جرمانہ اس کتاب کی قیمت کا ادا کر چکی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا پریا کہ تمہارے جذبات سے میں واقف ہو چکا ہوں۔ مجھے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ تم 5 سال رسوائی کا عذاب تنہا جھیلتی رہی۔ اپنے کمرے میں ایزی چیئر پر بیٹھا بہت فرصت سے اس سے سوچ رہا تھا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ تم سے جھوٹے اظہار محبت تمہارا بھرم اور پندرار کو سلامت رکھنے کے لیے کیا، مگر مجھے یقین ہے کہ جلد تم سے بے پناہ عشق کرنے لگوں گا۔ تمہاری آنکھوں میں ابھرتی بے قرار محبت مجھے تمہارا دیوانہ بنا دے گی۔ وہ اٹھا، لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے آس پاس روشنی پھیلنے لگی، تم محبت کو قبول کرنے اور مان سلامت رکھنے کی روشنی۔ 2.5 سال بعد پریا بیڈ روم میں آئی تو حدید ملک عبداللہ بیٹے کو سینے پر لٹائے سو رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے گویا سکون کا احساس ہوا۔ میں پریا حدید جس نے ایک گناہ کیا، ہاں یہ گناہ ہی تو ہے، کسی نامحرم کو دیکھنا، بار بار دیکھنا اور پھر اس سے سوچنا، اسے پانے کی خواہش کرنا۔ اس گناہ کے نتیجے میں نے بہت اذیت اٹھائی۔ ہمارا مذہب نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم کیوں دیتا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، کیونکہ ساری برائی تو نگاہ سے پھیلتی ہے، اور پھر اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے احساسات کو محبت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ وہ محبت نہیں، ہوس ہوتی ہے، گناہ کی رغبت، کیونکہ نامحرم سے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ناجائز محبت نگاہ سے شروع ہوتی ہے اور جائز پاکیزہ محبت دل سے، جو حدید ملک سے نکاح کے بعد مجھے ان سے ہوئی۔ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے۔ حدید مجھے اور عبداللہ کو بہت چاہتے ہیں، مگر نگاہ کے گناہ سے جو تکلیف میں نے اٹھائی وہ میں بھول نہیں سکتی۔ ہاں شاید حدید ملک کی پاکیزہ محبت بھی اسے بھلا دے، مگر اب میں گھر سے نکلتی ہوں تو نگاہیں جھکا کر چلتی ہوں، کیونکہ نگاہ بھٹکتی ہے تو دل لڑکھڑاتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان نیکی کے راستے سے اتر کر برائی کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ اس نے کھڑکیوں کے پردے درست کیے اور حدید ملک کو جگانے کے لیے آگے بڑھی، کیونکہ وہ اس کا پسند کا کھانا تیار کر چکی تھی۔ ختم شد۔ ناول نیم ہے وہ ایک نگاہ۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اللہ حافظ۔